السلام علیکم. کہانی ود کیانی قسط نمبر 11 حاضر. آج جو کہانی آپ کے پاس میں لے کے آیا ہوں وہ کہانی ہے پرانے زمانوں کے ایک بادشاہ کے بارے میں. نام تھا بادشاہ کا شمس الحسن. اور بادشاہ جو ہے وہ سچ مچ میں بادشاہ ہی تھا. سچ مچ میں بادشاہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ عوام پہ کیا بیت رہی ہے, عوام کس بھاؤ چیزیں خرید رہے ہیں اور کس طریقے سے پس رہے ہیں. اس کو صرف اور صرف ایک چیز سے غرض تھی, اور وہ چیز تھی اس کا ایک ہاتھی, جو کہ اس کا بہت ہی لاڈلا پیارا راج دلارا آنکھ کا تارا تھا. اس نے اپنے تمام ملازمین کو یہ بہت سخت آرڈرز دیے ہوئے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے ہاتھی کے آرام اور سکون میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. اب ایک ہاتھی جو ہے اس کو آپ اتنی سہولت دے دیں, اتنا پیار, اتنی محبت دے دیں تو وہ بھی ظاہر بگڑے گا. تو آہستہ آہستہ ہاتھی جو ہے اس نے محل کے اندر ادھم مچانا شروع کیا, اور کرتے کرتے محل سے باہر جا کر بازار میں لوگوں کے گھروں تک جو ہے جا کر اس نے بہت ہی شدید قسم کا ادھم جو ہے وہ مچانا شروع کر دیا. لوگوں کے لیے بہت سخت پریشانی بن گئی. پہلے تو لوگ اس کو برداشت کرتے رہے, لیکن ظاہر ہے انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی زیادتی کو, کسی بھی ظلم کو, چاہے سامنے کوئی بھی کیوں نہ ہو, کسی حد تک برداشت کرتا ہے. اس کے بعد انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ریٹیلیٹ کرتا ہے, یا ریٹیلیٹ کرنے کے بارے میں ایٹ لیسٹ سوچتا ضرور ہے. تو یہ ہوا کہ لوگوں نے مل کر ایک بیٹھک کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہاتھی جو ہے اس نے اب ہماری زندگیوں کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرنا شروع کر دی ہے. کرتے کچھ یوں ہیں کہ سارے اکٹھے ہو کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر بادشاہ سے بات کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھی کو سنبھالو, ورنہ ہم جو ہے وہ تم سے سخت ناراض ہو جائیں گے. تو وہ بہت جوش و جذبے سے بادشاہ کے محل میں پہنچتے ہیں, جا کے بیٹھتے ہیں بادشاہ کے دربار میں. کچھ دیر بعد بادشاہ جو ہے وہ وہاں پہ انٹر ہوتا ہے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ. چمکتی تلواریں اور کھنکتے نیزے جو ہے وہاں پہ آتے ہیں, اور جیسے ہی وہ بادشاہ کو دیکھتے ہیں اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ, ان کے اوپر ایک روب اور دبدبہ سا طاری ہو جاتا ہے. تو بادشاہ کے اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے جی بتاؤ کس کو کیا مسئلہ ہے. تو بادشاہ کا ظاہر ہے وہ جو روب اور دبدبہ تھا ان کے اوپر طاری ہو گیا, ان میں سے کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا. آخر ایک جو تھا اس نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں بول رہا, تو اس نے ایک جو سوالی آیا تھا اس نے ہمت باندھی اپنی, اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت وہ آپ کا ہاتھی. اور یہ کہہ کر اس نے جملے کو چھوڑ دیا کہ شاید پیچھے سے کوئی اس بات کو یہاں سے اٹھا لے, لیکن کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی اسے اندازہ ہوا کہ پیچھے سے کوئی بھی نہیں بولا اور وہ خود بول کر پھنس چکا ہے. اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتا, بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کیا ہوا میرے پیارے ہاتھی کو. تو اس نے کہا یہ تو بادشاہ کسی اور طرف چل رہا ہے, اب اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے یہاں سے. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, اور ہم سب کا بھی یہی کہنے کا مطلب تھا کہ آپ کا جو ہاتھی ہے وہ بہت پیارا ہے, بہت لاڈلا ہے, بہت اچھا ہے, ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے, لیکن وہ بیچارہ اکیلا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ایک اور ہاتھی لے آئیں یا ہتھنی لے آئیں تو اس کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی, گھوما پھرے گا اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ. تو بادشاہ نے کہا یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے, تم لوگ جاؤ ہم کل نیا ہاتھی منگوا لیتے ہیں. اب وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے اور اگلے دن ایک نیا ہاتھی آ گیا. ظاہر ہے اس کو بھی اتنا ہی لاڈ ملا. تو پہلے جو ایک ہاتھی ادھم مچایا کرتا تھا اب 2 ہو گئے, اور وہاں پہ مہا ادھم جو ہے وہ مچنا شروع ہو گیا. اب لوگ جو ہے بہت پریشان ہوئے, اگین دوبارہ سے وہ گئے اور دوبارہ سے پھر وہی واقعہ ہوا, اور وہاں پر 2 کے بجائے 3 ہاتھی ہو گئے. کرتے 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 یوں ہوا کہ وہاں پر صرف ہاتھی رہ گئے. عوام آہستہ آہستہ اس ملک سے جو ہے وہ باہر چلے گئے. بادشاہ اور ہاتھی اس ملک کا مقدر ٹھہرے, اور بادشاہ کیونکہ عوام کے ہونے سے بادشاہ ہوتا ہے تو اس لیے عوام کے جانے کے بعد ظاہر ہے بادشاہ بھی ایک عام انسان رہ گیا, اور بہت سارے ہاتھی اس کے آس پاس موجود تھے. تو اس کے اپنے ہی ہاتھی جو اس نے اپنے پیار سے پالے تھے, بڑے زبردست طریقے سے ان کا خیال رکھوایا تھا, وہی ہاتھی ایک دن بادشاہ کو محل سے نکالنے کے درپے ہو گئے. تو یہ کہانی جو ہے یہ ہمارے کانٹیکسٹ میں مجھے لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ کہانی ہے. اس میں بادشاہ کون ہے, عوام کون ہے, اور ہاتھی کون ہے جو کہ بادشاہ کو نکالنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے. میرا کام تھا کہ توقیر بھملا صاحب کی وال سے آئی ہوئی اس لکھی ہوئی کہانی کو, جو کہ انہوں نے کہیں سے بڑے زبردست طریقے سے ترجمہ کی ہے, آپ تک پہنچانا. اور اس کہانی کے اندر جو اینڈ پہ تھوڑا سا اضافہ کیا ہے کہ لوگ چلے گئے تو اس کے بعد بادشاہ اور ہاتھی رہ گئے. اور ظاہر ہے جب بادشاہ ہے تو عوام نہیں ہے, تو ظاہر ہے وہ بادشاہ بھی بادشاہ نہیں رہتا, وہ ایک عام انسان رہ جاتا ہے. یہ اس ترجمے کے اندر تھوڑا سا اضافہ تھا. آپ خود سوچئے کہ یہ کہانی ہمارے لیے کس طریقے سے ریلیونٹ ہے, اور کتنی امپورٹنٹ کہانی ہے ہم سب کے لیے یہ, اور ہمارے ہاتھی کون ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے.